یہ کہانی تاج محل کی تاریخ اور مغل بادشاہت کی محبت اور عظمت کے انمول ورثے کو بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی شاہ جہاں اور ممتاز محل کی محبت کو بیان کرتی ہے جس نے اس عظیم الشان عمارت کے پیچھے ایک المیہ اور دل دوز کہانی چھپائی ہے۔ تاج محل کو دنیا کے 7 عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کا حیران کن ڈیزائن، اس کے پتھروں پر کندہ ہونے والے نازک نقش و نگار اور اس کی چمک اسے بے مثال بنا دیتی ہے۔ اس عمارت کی تعمیر میں 22 سال اور 20,000 مزدوروں کا خون پسینہ شامل ہے۔ تعمیر کے پیچھے کئی تاریخی اور انجینئرنگ راز ہیں جو شاہ جہاں کی عقیدت اور محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تاج محل کو دنیا میں مغل فن تعمیر کا شاہکار اور محبت کی علامت مانا جاتا ہے۔ یہ عظیم عمارت 42 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے جسے دیکھنے والے پر دل میں ایک خاص تاثر چھوڑ جاتی ہے۔ لیکن تاج محل کا قصہ صرف خوبصورتی تک محدود نہیں ہے، اس کی تعمیر کے پیچھے ایک دل دہلا دینے والی داستان ہے۔ ناظرین، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، مائی نیم از شرافت علی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہانی 1607 میں شروع ہوئی جب مغل بادشاہ جہانگیر کے بیٹے شہزادہ خرم نے اپنی 15ویں سالگرہ منائی۔ اس موقع پر آگرہ قلعے میں ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ خرم اپنے والد کا سب سے پسندیدہ بیٹا تھا اور اسے ہیروں اور سونے سے نوازا گیا۔ اس خاص موقع پر خرم کی شادی ایک وزیر کی بیٹی ممتاز محل سے طے ہوئی جو جلد ہی اس کی زندگی کا پیار بن گئی اور دونوں کے درمیان محبت اتنی گہری تھی کہ یہ جوڑا ایک دوسرے کے بغیر رہنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، آنے والے سالوں میں خرم جو کہ بعد میں شاہ جہاں کے نام سے مشہور ہوا، اس نے کئی جنگیں لڑی اور اپنی بہادری سے شہرت حاصل کی۔ اس نے 1628 میں مغل سلطنت کا تخت سنبھالا اور ممتاز محل اس کی حکمرانی میں ایک عظیم مشیر کے طور پر شامل ہوئی۔ مغل سلطنت اس وقت اپنی پوری شان و شوکت پر تھی اور شاہ جہاں اور ممتاز محل کے درمیان محبت اور ان کے فیصلوں میں جھلکتی تھی، لیکن یہ خوشی ہمیشہ نہیں رہی۔ 1631 میں جب ممتاز محل ان کے 14ویں بچے کو پیدائش کے دوران بیمار ہو گئی، ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ممتاز محل کی موت نے شاہ جہاں کو شدید صدمہ دیا اور وہ اپنے محبوب کی یاد میں غم زدہ ہو گئے تھے۔ ممتاز محل کی آخری خواہش تھی کہ ان کی قبر کو دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت میں تبدیل کیا جائے۔ شاہ جہاں نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی دولت، وقت اور محنت کو اس منصوبے کے لیے وقف کر دیا۔ ناظرین، تاج محل کی تعمیر کا کام ممتاز محل کی موت کے 6 ماہ بعد شروع ہوا۔ تقریباً 20,000 مزدوروں، کاریگروں اور مجسمہ سازوں نے اس کام میں حصہ لیا۔ اس عمارت کے لیے سنگ مرمر راجستھان کے مکرانے سے لایا گیا جو آج بھی دنیا کا بہترین سنگ مرمر مانا جاتا ہے۔ ہزاروں ٹن سنگ مرمر ہاتھیوں کی مدد سے آگرہ تک پہنچایا گیا۔ تاج محل کا ڈھانچہ بلند اور شاندار تھا اور اس کا گنبد 40 میٹر اونچا تعمیر کیا گیا جسے دیکھ کر آج بھی سائنسدانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مغل انجینئر نے عمارت کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے دریائے یمنا کے کنارے کئی کنویں کھودے اور ان میں چٹانیں اور ملبہ بھر دیا تاکہ زمین کی نرمی کی وجہ سے عمارت کو نقصان نہ ہو۔ جب بنیاد تیار ہو گئی تو عمارت کی تعمیر کا مرحلہ شروع ہوا جو 22 سال تک جاری رہا۔ تاج محل کا ڈیزائن مغل فن تعمیر کی عظیم مثال تھا۔ ستونوں، گنبد اور عمارت کے اندرونی حصوں کو نہایت خوبصورتی سے تراشا گیا تھا اور پیٹرا ڈورا کے انداز میں قیمتی پتھروں کو سنگ مرمر میں جوڑا گیا تھا۔ تاج محل کی خاصیت میں سے ایک اس کا رنگ تبدیل ہونا بھی ہے جو دن میں 4 بار مختلف رنگوں میں نظر آتا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے یہ سیاہی مائل دکھائی دیتا ہے، پھر صبح کے وقت ہلکے پیلے گلابی رنگ میں، دوپہر کو چمکدار سفید اور غروب آفتاب میں سنہری رنگ میں ڈل جاتا ہے۔ 1654 میں تاج محل کی تعمیر مکمل ہو گئی اور شاہ جہاں نے اسے اپنی محبوب بیوی کے نام پر تاج محل کا نام دیا۔ ہر سال وہ ممتاز محل کی برسی پر دریائے یمنا کے راستے تاج محل کا دورہ کرتے تھے، لیکن اس شاندار عمارت کی تکمیل نے مغل سلطنت کو مالی مشکلات میں ڈال دیا تھا۔ شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا تھا اور اس کی وجہ سے سلطنت پر تباہی کے بادل منڈرانے لگے۔ 4 سال بعد 1658 میں شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے تخت پر قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو قید کر دیا گیا۔ اسے آگرہ قلعہ میں ایک ایسی جگہ رکھا گیا جہاں سے وہ تاج محل کو دور سے دیکھ سکتا تھا۔ 74 سال کی عمر میں 8 سال قید میں گزارنے کے بعد شاہ جہاں کا انتقال ہوا اور انہیں ان کی محبوب بیوی کے پہلو میں تاج محل میں دفن کر دیا گیا۔ تاج محل جو محبت کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ عظیم عمارت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کس طرح محبت اور وفا انسان کو بے مثال کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ تاج محل کا قصہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حقیقی محبت کبھی مر نہیں سکتی اور یہ عمارت آج بھی ممتاز محل اور شاہ جہاں کی محبت کی کہانی سنائی دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کے پیار بڑے لائکس اور کمنٹ کا شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔